ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب القدر، واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی نوازشوں سے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جس کے بارے میں 2 ماہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے شعبان اور رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ ویسے تو موت مومن کے لیے تحفہ ہوا کرتی ہے۔ مومن کے لیے موت تحفہ اس لیے ہوتی ہے کہ مومن کی موت کے ساتھ مومن کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ مومن دنیا کے سختیوں سے، پریشانیوں سے سکون پا کر آخرت اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں جو قبر کے اندر اس کو محسوس ہوں گی اس میں چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ روح قبض کرنے کے لیے۔ فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسا دوست ہے جو اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہے؟ یہ کیسا دوست ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ، خلیل سچے پکے دوست کو کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسا دوست کہ جو اپنے دوست کی روح قبض کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام چلے گئے اللہ کے پاس، یا اللہ، تیرا وہ بندہ، تیرا وہ نبی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسا دوست ہے کہ جو اپنے دوست کی روح قبض کرنا چاہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا پیغام جب اللہ تعالیٰ کو سنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے دوست، میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے کہو یہ کیسا دوست ہے جو اپنے دوست کی ملاقات ہی پسند نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی موت سے اللہ کی ملاقات ملتی ہے، مومن کی موت سے قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہیں، مومن کی موت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت، قبر جو ہے وہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک احادیث میں آیا ہے کہ جب ایک مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ وہ منکر اور نکیر اس بندے مومن سے قبر میں پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اب وہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، زندگی ایمان والی گزاری ہے، زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزاری ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ ان سوالات کے جوابات دے دیتا ہے
تو اس کے لیے جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، دوزخ کی، جہنم۔ یہ بندہ مومن ایسا دیکھتا ہے کہ میں نے زندگی بھی ایمان والی گزاری ہے، میں نے جوابات بھی ٹھیک دیے منکر و نکیر کے، میرے لیے جہنم کا دروازہ۔ تو اس کے بعد وہ فرشتے جہنم کا دروازہ بند کر کے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، کھڑکی کھول دیتے ہیں، جس سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جنت کی خوشبو قبر میں آتی ہے، جنت قبر جو ہے وہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے۔ اور یہ جہنم کی کھڑکی کھولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مومن کی خوشی اور اضافہ ہو جائے، مومن کی خوشی میں اور بڑھ جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ زندگی ایمان والی، عبادات والی، سنت والی گزاری ہے، اور مجھے اس دوزخ سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب ایک منافق، ایک کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں لا ادری، جس طرح ہم کہتے ہیں اوہو مجھے تو کوئی پتہ نہیں، اوہو میں تو ویسے آ گیا، ہاں ہاں لا ادری مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو جب وہ جوابات صحیح نہیں دیتا تو اس کے لیے یہاں پہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی، وہ بڑا اپنے من میں خوش ہوتا ہے کہ زندگی میں بھی مزے کیے اور قبر میں جوابات بھی نہیں دیے، اس کے باوجود جنت کی کھڑکی کھولی گئی۔ تو وہ جنت کو دیکھتا ہے، جنت کے باغات کو، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کے محلات۔ تو اس کے بعد وہ فرشتے اسے کہتے ہیں اگر تو صاحب ایمان ہوتا، اگر تو ایمان والی زندگی گزار کر ایمان کے ساتھ قبر میں داخل ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ اس کے بعد وہ جنت کا دروازہ، کھڑکی بند کر دی جاتی ہے اور جہنم کی کھول دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو علماء کہتے رہتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کے چراغ کو قبر تک زندہ لے جاؤ، بجھ نہ جائے، وجہ یہ ہے کہ اگر صاحب ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں مزے ہی مزے۔ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی موت نہیں ہے۔ قیامت ایک مرتبہ مر گئے، واپس زندہ ہو گئے، اب دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کوئی موت نہیں ہے، انسان کو، جن کو، فرشتے کو، ان کو دوبارہ کوئی موت نہیں۔ جو جنت میں چلے گئے ہمیشہ کی راحت و سکون، جو جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کا عذاب۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ کلمے کی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ 100 سال کا نافرمان بھی اگر کلمہ اور ایمان ساتھ لے گیا تو وہ ایک نہ ایک وقت، سالوں، لاکھوں، کروڑوں سال جہنم میں صحیح، لیکن اس ایک کلمے کی طاقت سے وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ جنت ضرور جائے۔ کل 2 دن ہم سفر پہ تھے تو راستے میں ہمارے ڈرائیور صاحب تھے، وہ کچھ پوچھ رہے تھے، مسائل پوچھ رہے تھے۔ تو اب یہ ہمارے دیہاتی لوگوں کا اپنا انداز ہے، تو وہ اپنے انداز میں پوچھ رہا تھا کہ مفتی صاحب یہ جڑا بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے ایمان دے نال جاندا ہے، ان دا جہنم وچ پہلے لتر پولا ہو سی پھر جاسی جنت، پہلے لتر پولا ہو سی پھر جنت جاسی۔ میں کیا بچوں لتر پولا او 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے والی نہیں ہوندی تھانے والی، 80 سال تو بھی زیادہ ایک نماز دی وجہ تو بندہ جہنم وچ رہے، تو وکری گل اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے اپنی رحمت نال۔ تو یہ ایمان کی دولت ہے کہ ایمان کی دولت ساتھ لے گئے قبر میں تو پھر مزے ہی مزے ہیں۔ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑتا ہوں، پھر خود اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان اور غیر ایمان میں کتنا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے اور دفن میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ اس کی وجہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ نیک ہے، با ایمان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار تھا، تو اسے وہ قبر جنت کا باغیچہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ جنت کے باغیچے میں دنیا کے عذابوں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اور اگر وہ گناہگار ہے یا بے ایمان ہے، فاسق فاجر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی جلدی دفنا دو، کیونکہ موت کے بعد اس پر اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب برستا ہے،
اس میں وہ زندہ بھی نہ آ جائے اس عذاب میں، لہٰذا اس کو جلدی قبر کے سپرد کر۔ اور وہ قبر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے کہتا ہے میرے اوپر جتنے لوگ چلتے پھرتے تھے مجھے تو سب سے زیادہ محبوب تھا، مجھے تجھ سے بہت پیار تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تو اپنے خالق سے وفا کرتا تھا، تو اپنے رب سے وفا کرتا تھا، تو رب کا نافرمان نہیں تھا، تو میرے اوپر جتنے بھی لوگ چلتے تھے مجھے تجھ سے بہت محبت تھی، آج میرے گود میں تو آیا ہے، آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ قبر اس مومن پر بھی آتی ہے، اس مومن پر بھی آتی ہے، لیکن مومن کے لیے یہ قبر ایسی ہوتی ہے جیسے ماں فرط محبت میں اپنے بچے کو اپنے گود میں دباتی ہے، تو اس دبانے سے کبھی بچے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ محبت سے جو ماں اپنے بچے کو گود میں دباتی ہے اس سے کبھی بچے کو تکلیف نہیں ہوتی، تو یہ قبر فرط محبت میں اس ایک نیک اور پرہیزگار انسان کو اپنے گود میں دبا لے گا۔ اور جس طرح ایک پہلوان اپنے مخالف کو جب اس کو جپھی ڈالتا ہے اس کو اتنے زور سے بھینچتا ہے، اتنے زور سے اس کو پکڑتا ہے کہ اس کو چکر آنے لگ جاتے ہیں، تو یہ قبر میں جب فاسق فاجر یا کافر جائے تو یہ قبر اس پر بھی آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ یہ پسلیاں ایسے ایک دوسرے سے آگے نکل جاتی ہیں اور اس کی چیخ سوائے انسان اور جنات کے ہر مخلوق سنتی۔ لیکن یہ ایمان کی دولت، ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت کی حفاظت ہر وقت ضروری ہے، بلکہ اس دور میں تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس دور میں تو ایمان کی حفاظت اتنا ضروری ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں ایک بندہ صبح گھر سے مسلمان نکلے گا، شام کو کافر ہو کے گھر لوٹے گا۔ آج وہ زمانہ آیا ہے، لوگ جاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ہنسی مذاق میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑا لیا، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑا لیا، کہیں اذان ہو رہی ہے تو اذان یا مؤذن کو گالی دے دی، مذاق اڑا دیا، علماء میں باتیں شروع کر دی۔ تو ان چیزوں سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگلے اعلان کہے گا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، بلکہ وہ ایسے اعمال، ایسی گفتگو کرے گا کہ جس سے انسان ایمان سے خارج ہو چکا ہو۔ تو اس دور میں تو ایمان کی زیادہ ضرورت ہے، حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے کہ ایمان کی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، اپنے قول، فعل، چال چلن میں اپنے اوپر نگاہ رکھے کہ کہیں میرے اس حرکت سے میرے ایمان پر کوئی زد تو نہیں آ رہا، اسلام پر کوئی زد تو نہیں آ رہا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے چلنی ہے۔ کیوں؟ آگے نعمت بہت بڑی ملنی ہے، نعمت اللہ کی رضا ملنی ہے، نعمت جنت الفردوس ملنی ہے، نعمت خالدین فیہا ملنی ہے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کچھ مواقع دیے ہوتے ہیں کہ بندے کمزور ہوتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی گفتگو بھی غلط کر جاتے ہیں، کبھی عبادات میں بھی سستی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا مہینہ رکھا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی ایسی بارش برساتے ہیں کہ ہر گناہگار اپنے تمام گناہوں سے اس مہینے میں اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے۔ پاک ہو جاتا نہیں، پاک کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، مشہور حدیث ہے، یہ منبر جو ہے یہ ایسے زینہ بزینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیڑھی پر منبر کے قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے دیکھ کر بڑے متحیر ہوئے، متعجب ہوئے کہ آمین تب کہا جاتا ہے جب کوئی دعا کرے یا کوئی بدعا کرے، تب کہا جاتا ہے آمین۔ اور آمین کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ قبول فرما،
اگر کوئی دعا کرے یا اللہ ہماری مغفرت فرما، دوسرا کہ آمین، اس کا مطلب ہے یا اللہ تو ہماری مغفرت کی یہ دعا قبول فرما۔ اگر کوئی کسی کو بدعا دے کہ یا اللہ اسرائیل کے یہودیوں کو تباہ و برباد فرما، باقی کہے آمین، تو اس کا مطلب ہے یا اللہ اس بدعا کو قبول فرما۔ یہاں تو کسی نے نہ دعا کی ہے نہ بدعا کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ تو جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے جب میں چڑھ رہا تھا ممبر پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں کی، میں نے ان جبرائیل علیہ السلام کی ان 3 بددعاؤں پر 3 مرتبہ آمین کا۔ پہلی بددعا یہ کی کہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین زندہ ہوں لیکن اس سے ناراض ہوں۔ والدین زندہ ہوں لیکن وہ اپنے والدین کو راضی نہ کر سکا، یا والدین ناراض دنیا سے چلے گئے، وہ شخص تباہ و برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی ذکر ہو محمد، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس پر رمضان کا مہینہ آیا گزر گیا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی، گناہ معاف نہ کروائے، وہ بھی تباہ و برباد۔ فرمایا آمین۔ اب جو بددعا سید الملائکہ کرے، تمام فرشتوں کا سردار اور تمام جن انس اول آخر اولین و آخرین کے سردار، تمام انبیاء کے سردار و امام، شافع محشر، ساقی کوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہے، یعنی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ یا اللہ تو قبول فرما، تو کیا وہ بددعا کبھی رد ہو سکتی؟ اتنا عظیم الشان مہینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرما دی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے پاس رمضان کا مہینہ ہے، اس نے مغفرت نہیں کروائی، اس نے گناہ نہیں بخشوائے، اور جس لاپرواہی میں اس کے 11 مہینے گزرے اسی لاپرواہی میں رمضان کا 12واں مہینہ بھی گزر گیا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 ماہ پہلے فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا۔ میں نے وہ موت کی اور موت مومن کے لیے تحفہ یہ بات اسی لیے شروع کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں پر یہ نہیں فرماتے تھے کہ اللہ مجھے موت دے دے تاکہ میں تجھ سے ملاقات کروں۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا اللہ اتنی زندگی عطا فرما کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں، کہ رمضان کے روزے رکھ سکوں، رمضان کی رحمتیں سمیٹ سکوں، رمضان کی تراویح، رمضان کی نمازیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 3-4 دن رہ گئے ہیں۔ ایک مومن کی کیا شان ہونی چاہیے؟ مومن کو چاہیے کہ وہ جس طرح بچے عید کے لیے خوش ہوتے ہیں، اسی لیے ہر مومن کو رمضان کے لیے خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ پھر رمضان آئے، الحمدللہ پورے 11 مہینے جو گل کھلائے ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، رمضان المبارک کا برکتوں، سعادتوں، رحمتوں کے نزول والا مہینہ آ رہا ہے۔ میں نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں، میں نے ماضی کی جتنی غلطیاں ہیں سب کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشوا دیں۔ ایک تو یہ کہ ہم رمضان کے لیے خوشی کا اظہار کریں، پریشانی کا اظہار نہ کریں۔ پھر رمضان آ گئے، پھر بھوکے پیاسے رہیں گے، پھر کھانے بند ہوں گے، ہوٹلیں بند ہوں گی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پریشان ہوتے ہیں کہ پھر روزہ تو ہم رکھتے نہیں، لہذا ہوٹل بھی بند ہوں گے، ہم کھل کے کھا بھی نہیں سکتے۔ تو ایمان کہاں کا ہے؟ اسلام کہاں کا ہے؟ اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کہاں ہے؟ اللہ تو ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ 11 دن میں نے کھلایا پلایا، 1 مہینہ صبح سے شام تک میں ان کو ذرا ٹیسٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔
کیا ہم اللہ کی خاطر صبح سے شام تک بھوک اور پیاس نہیں برداشت کر سکتے؟ وہ ایسی بھوک اور پیاس جو 24 گھنٹے کی نہیں ہے، فجر سے مغرب تک بس۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے لیے خوشی کا اظہار کرنا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ارادہ کرنا ہے، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ وعدہ کرنا ہے، اپنی ذات کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ رمضان کے سارے روزے رکھوں گا۔ ابھی سے اگر ہم ذہن بنائیں گے اور میرا کاروبار بھی اس طرح کا سارے روزے نہیں رکھے جانے، چلو جمعے دار، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ سنا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، سنا ہے۔ اور قاری صاحب جمعے دے رکھ لی دے، اور باقی تو اپنا کام ہی اس طرح کا کوئی نہیں رکھے جاندے، ماشاءاللہ۔ یعنی اپنے اگر نہیں کرنا تو بہانے ہزار ہیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی ایک بہانہ بھی نہیں۔ تو ایک تو یہ اپنے نفس کے ساتھ پختہ ارادہ اور وعدہ کرنا ہے کہ میں نے روزے سارے رکھنے، اور ماشاءاللہ اب تو موسم بھی اس سال ٹھنڈا ہے، اس سے اگلے سال مزید اب سردیوں میں روزے آ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ میں نے روزے سارے رکھنے، ابھی سے ارادہ کرنا ہے، ارادہ بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی ہے، ارادہ بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں توفیق بھی مانگنی ہے کہ اللہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے، اب یہ فرض ہے، لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ احساس دلانا پڑ رہا ہے۔ احساس ہی نہیں دلانا چاہیے، یہ ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کو کہوں کہ بھائیو واپس جاتے ہوئے اپنی جوتیاں لے کے جاؤ، اپنی جوتیاں پہن کے جاؤ۔ آپ کہیں گے کہ بھائی کون جوتی چھوڑ کے جاتا ہے، ننگے پاؤں کون جاتا ہے؟ مومن کے لیے تو یہ بات ایسے ہی ہونی چاہیے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، روزہ نہ رکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا، آپ کیوں ہمیں احساس دلا رہے ہیں؟ لیکن معاشرہ ایسا ہے، ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ احساس دلانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ بھئی رمضان آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے پختہ ارادہ کرو کہ رمضان کے سارے روزے رکھو۔ دوسرے نمبر پہ تراویح مکمل پڑھوں گا، یہ نہیں کہ جی آج میں ذرا تھکا ہوا ہوں، آج میں نہیں پڑھ سکتا۔ جب آپ پختہ ارادہ بھی کریں گے اللہ سے توفیق میں مانگے گی۔ یار کیا خوشی ہوتی ہے جب رمضان مکمل ہو جائے اور روزے بھی ہم نے مکمل رکھے ہوں، تراویح بھی پڑھے ہوں، نمازیں بھی ساری ہوں، کتنا مزہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ مانگو آج کیا مانگتے ہو، پورا رمضان آپ نے میرے محبت میں گزارا ہے۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ رمضان کے سارے روزے، نمبر 2 تراویح مکمل، نمبر 3 نمازوں میں اگر سستی آتی تھی رمضان میں، کوئی نماز میں سستی نہیں کروں گا، کوئی نماز میری قضا نہیں ہوگی، کوئی نماز میں سستی نہیں ہوگی۔ نمبر 4 قرآن مجید کم از کم ایک مرتبہ ختم کروں گا، ایک مرتبہ قرآن کریم کی مکمل قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، کیونکہ جو فرض ہیں رمضان میں اس کا درجہ 70 گنا ہو جاتا ہے، اور جو نفل ہے اس کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ نوافل، تہجد، دیکھیں سب اٹھتے ہیں اس میں سحری میں، تو جب سحری میں اٹھتے جہاں پہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، چہرہ بھی دھونا ہے، وہاں پہ صرف بازو مسا اور پاؤں بھی دھو لو، وضو ہو گیا، آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ اب جہاں پہ آپ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں اس کے انتظار سے بہتر ہے مصلی بچھا کے گھر اپنے کمرے کے اندر کوئی 4 6 8 رکعت تہجد پڑھ لیں۔ اس کے بعد مغرب سے پہلے عموماً لوگ جو ہے نا وہ کھانا سارا تناول فرما لیتے ہیں، نہیں تو کم از کم افطاری تو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وہیں پہ کھڑے ہو کے 6 رکعت نفل پڑھ لیں، صلاۃ الاوابین، یعنی نوافل کی بھی پابندی کریں۔ رمضان اور غیر رمضان میں زمین اور آسمان کا فرق ہونا چاہیے ہمارا، عبادات میں، زبان میں، گفتگو میں، چلت پھرت میں، کاروبار میں، ہر چیز میں فرق نمایاں محسوس ہو اور بندے کو پتہ چلے کہ واقعی رمضان کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس طرح استقبال کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاند رات، جب رمضان مبارک کی چاند رات ہوتی تھی اور رمضان کا چاند نظر آ جاتا تھا تو لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ فرمایا کرتے تھے، او لوگوں رمضان کا مہینہ آ گیا، رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ آ گیا، اس مہینے میں سستی نہ کرنا،
लापरवाही में ना गुजारना ये महीना। इस महीने में भरपूर नफली इबादत करो। यानी उस वक्त ये एहसास नहीं दिलाना पड़ता था कि रोजे रखने हैं, तरावी पढ़नी है, नमाजें पढ़ो। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई रोजा ना रखे या तरावी ना पढ़े। आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस खुतबे से पता चलता है कि वहां पे क्या होता था। ये फरमाते थे कि नफली इबादत में लापरवाही नहीं करनी और तिलावत कुरान कसरत से करें, क्योंकि कुरान और रमजान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त आया, दौर आया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से जा चुके थे। तो जब चांद रात थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकले, देखा कि मस्जिद नबवी में, मसाजिद में लोगों ने चराग जलाए हुए हैं, कंदीलें जलाई हुई हैं और उस रोशनी में कुरान की तिलावत शुरू की हुई है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए उमर, अल्लाह तेरी कब्र को ऐसा रोशन कर दे जिस तरह तूने रमजान के महीने में मस्जिदों को रोशन कर दी। तो हमने अपने घरों को रोशन करना है, चरागा नहीं करनी कि अगरबत्तियां मोमबत्तियां जला दो, ये हिंदुआना रस्म है। और लोग इससे दलील लेते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मस्जिदों में चरागा करो और वो अगरबत्तियां चराग। ओ भाई, चरागा नहीं थी, लाइटिंग नहीं थी, मोमबत्तियां नहीं थी, वो रोशनी थी। उस रोशनी में कुरान की तिलावत के लिए रोशनियां की हुई थी। हमारे सादा लोग मुसलमान वो समझते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद में चरागा करवाई तो क्या करते हैं, मस्जिदों को लाइटों से भर देते हैं। और भाई, जो पैसे आपने मस्जिद पर लाइटों पे लगाने हैं वो उस इमाम की खिदमत कर दें, वो इस मस्जिद के सामने किसी बेवा यतीम की खिदमत कर दें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ने लाइटिंग की थी, चरागा किया था, वो कुरान की तिलावत के लिए रोशनी का बंदोबस्त किया था कि लोग आए रातों को तिलावत करें, कोई ये ना कहे कि मस्जिद में अंधेरा है। तो रमजान की तैयारी भरपूर करें, रमजान के लिए पुख्ता इरादा करें, रोजों का, तरावी का। अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि मैंने कल सफर पे जाना है लिहाजा मैं रोजा नहीं रखूंगा, शरीयत की तरफ से माफ है, मैं रमजान के बाद करूंगा। तो वो तरावी भी उस रात की नहीं पढ़ते। भाई, तरावी और रोजे का अपने दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रबत नहीं है। तरावी रात की इबादत है, रोजा दिन का इबादत है। अगले दिन रोजा रखो ना रखो, ना रखा ये मतलब शरई उज़र है, सफर पे जा रहे हैं या सफर पे हैं, रोजा माफ है। लेकिन तरावी जो है वो उस अगले रोजे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तरावी रात की इबादत है, रोजा दिन का इबादत। तो इस रमजान अल मुबारक के लिए भरपूर तैयारी करें, अभी से जिस्मानी तैयारी करें, जानी तैयारी करें, ज़हनी तैयारी करें, अपने घर वालों को तैयार करें, घर वालों के लिए खुशखबरियां सुनाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आ रहा है, बताओ क्या क्या चीज चाहिए, किस चीज की जरूरत है। ये हलचल जो है ये भी अल्लाह को बड़ा पसंद होता है कि मेरे बंदों को मेरे रमजान की इतनी फिक्र है और इतनी बेसब्री है। अल्लाह करीम हमें रमजान की हकीकी मोहब्बत, शौक और अजमत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।